معزز ناظرین، آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں ہم صبر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت چونکہ بریک سے قبل یہ فرما رہے تھے گھر سے گھر تک جو ہے وہ صبر کی اشد ضرورت ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صبر کی پہلی جو درسگاہ ہے صبر کی تلقین کی وہ گھر ہے اور آخری بھی وہی گھر ہی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ماں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بطول جیسی صابرہ ہو تو اولاد بھی صابر ہی ہوتے ہیں، اور آپ حضور مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ فقر کے لیے صبر کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے صبر کے حوالے سے کہ یہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے، اور اگر آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں تو انہیں اجر کیا نصیب ہوتا ہے، انہیں فضیلت کیا نصیب ہوتی ہے؟ اس کی تو بہترین جو وضاحت ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرما دی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے فرما دیا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، پہلے فرمایا تمہیں آزمائیں گے مال میں نقصان کی وجہ سے اور اولاد کے نقصان کی وجہ سے، جسمانی عارضے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے جمع کیے ہوئے مال میں نقصان کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں بیان فرما کے آخر میں بشارت بھی دی ہے، اور ساتھ میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ ان کا وصف بیان فرما دیا ہے، وہ ان بندوں کا جو اللہ کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں۔ اور ان میں خصوصیت کے ساتھ جب مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے زیادہ کڑی آزمائش کن پر آتی ہے؟ اچھا، مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب ہلے ارشاد فرمایا قال الانبیاء، سب سے زیادہ کڑی مشکل آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، اس لیے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے پوری امت کے لیے، انبیاء کرام باقی تو اپنی اپنی امت کے لیے، اور مصطفیٰ جان رحمت ساری انسانیت کے لیے حضور نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے کڑی آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پر آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم الامثل، پھر جو جتنا رب کے دربار میں مقبول ہوتا ہے اس کی مقبولیت کے اعتبار سے اس پر آزمائش آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، بعض الفاظ ہیں فَيُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، جتنا دین میں جو مضبوط ہوتا ہے اس کی مضبوطی اور اس کی استقامت کے مطابق، یوں سمجھ لیں کہ اس کی استعداد کے مطابق جتنی اس میں قوت برداشت ہوتی ہے۔ اب ہر بندے میں تو ایک جیسی برداشت نہیں ہوتی نا، اور جو خواص ہوتے ہیں ان کی برداشت کا پیمانہ اور ہوتا ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا برداشت کا پیمانہ اور ہوتا ہے۔ اور پھر اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے خاندان رسالت کے ساتھ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو خاص عکس تھا جو حضور کی اولاد پاک کے اندر میدان کربلا کے اندر، اگر آپ دیکھیں امام حسین کتنے دین میں کامل تھے۔ اللہ 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 حسب دین ہی کو دیکھیں نا، کتنے دین میں جو کامل ہو اس کو اس کی دین کی کاملیت کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس کاملیت کے اعتبار سے جتنی سخت قسم کی آزمائش آئی، بچے ذبح کرا دیے، خاندان جو تھا وہ در بدر ہو گیا، جی مال سب کچھ قربان کر دیا، جان تک دے دی، اور اپنا سر انور تک بھی پیش کر دیا۔ جی آزمائش اتنی بڑی تھی، اور قدم قدم پر صبر، قدم قدم پر صبر، اور صبر کی ہی تلقین فرماتے رہے، صبر کی ہی تربیت فرماتے رہے، یعنی گویا کہ پورا کا پورا وجود اتھر جو تھا امام حسین پاک کا وہ ایک صبر کی بہترین اور خوبصورت سراپا صبر کی بہترین تصویر تھی۔ اور پھر اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام